غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ صحابی رسول حضرت ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے خزیرہ یعنی آٹے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا بنوایا، پھر اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اسے بارگاہ رسالت میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دو۔ صاحبزادے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ گوشت تو ہے؟ عرض کی نہیں، یہ خزیرہ ہے۔ والدہ محترمہ نے اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر بیٹے والد محترم کے پاس پہنچے اور جو کلمات زبان رسالت سے ادا ہوئے تھے وہ ان کو بتا دیے۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول کہنے لگے، ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام گوشت کھانا چاہتے ہوں۔ پھر اپنے ایک پالتو جانور کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے بھوننے کا حکم دیا۔ پھر بیٹے کو حکم دیا کہ اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ صاحبزادے اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے پر ساری بات بتا دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہماری طرف سے انصار کو بالخصوص عبداللہ بن عمر اور سعد بن عبادہ کو بہترین بدلہ دے۔ دوستوں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرنے والے صحابی حضرت سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام تھے۔ آپ کا رنگ سرخ تھا۔ آپ کا شمار ان 70 خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی گھاٹی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت پائی۔ آپ کو 12 نقبہ یعنی قوم کے نمائندوں اور سرداروں میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی گھاٹی میں بیعت کے موقع پر جب سب خاموش ہو گئے تو آپ نے کہنا شروع کیا، اللہ کی قسم، ہم جنگجو ہیں، ہم نے جنگوں میں پرورش پائی ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم جنگ میں اپنے بڑوں کے وارث ہیں، ہم تیر پھینکتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں تو نیزوں سے لڑتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو تلوار لے کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، یا تو ہم مرتے ہیں یا دشمن کو موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ غزوہ احد سے پہلے آپ نے خواب میں غزوہ بدر کے شہید حضرت مبشر بن عبد منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ کہا، جنت میں، ہم جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم غزوہ بدر میں شہید نہیں ہو گئے تھے؟ جواب دیا، کیوں نہیں، ہم تو شہید ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ خواب بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جابر، یہی شہادت ہے، یعنی شہادت کے بعد اسی طرح کے مقامات ملتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو رات میں بلا کر فرمایا، میرا خیال ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں۔ میرے نزدیک رسول اللہ کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو۔ مجھ پر قرض ہے، اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ غزوہ احد میں سن 3 ہجری 15 شوال کو آپ نے تاج شہادت اپنے سر پر سجایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صبح سب سے پہلے شہید میرے والد تھے۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے آپ کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے، لہٰذا جنگ کے بعد آپ کی نعش مبارک کو چادر میں ڈھانپ کر لایا گیا۔ بیٹے حضرت جابر نے چادر ہٹانی چاہی
اور آخری دیدار کرنا چاہا تو لوگوں نے روک دیا۔ بیٹے نے پھر دوبارہ چادر ہٹانے کی کوشش کی تو لوگوں نے پھر روک دیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا تو آپ کی بہن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ جنازہ اٹھانے تک فرشتوں نے جنازے پر اپنے پروں سے مسلسل سایہ کیے رکھا ہے۔ تدفین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر بن جموع اور عبداللہ بن عمر بن حرام کو دیکھو، یہ دونوں دنیا میں بھی ایک خاص تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ آپ نے اپنے پیچھے حضرت جابر کے علاوہ 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، میں تمہیں غمگین اور رنجیدہ پاتا ہوں۔ عرض کی، میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک کنبہ اور قرضہ چھوڑا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے تمہارے والد کو زندگی عطا کر کے اس طرح کلام کیا کہ اس کے اور اللہ پاک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ فرمایا، اے میرے بندے، اپنی چاہت مجھ سے بیان کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تمہارے والد نے عرض کی، اے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تیری رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ میں پہلے مقرر کر چکا ہوں کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیری کو علیحدہ رکھنا۔ حضرت جابر نے ایسا ہی کیا۔ رسول کریم تشریف لائے اور ان میں سے عمدہ کھجوروں کے پاس سب ڈھیروں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، لوگوں کو ناپ کر دو۔ حضرت جابر ناپ کر لوگوں کو کھجوریں دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ ادا ہو گیا اور حضرت جابر کی کھجوریں ویسی کی ویسے رہی، گویا کہ ایک بھی کم نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں، میرا کچھ مال مدینے کے قریب جگہ گابا میں تھا، وہاں رات ہو گئی تو میں نے سوچا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، لہٰذا سوار ہوا اور چل پڑا۔ شہدائے احد کی قبروں کے قریب پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز سنی تو اس کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اس سے بڑھ کر بہترین قرات نہیں سنی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، 46 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک نہر جاری کی گئی تو ورثہ کو شہدائے احد کے مقدس جسموں وہاں سے منتقل کرنے کا کہا گیا۔ جب شہیدوں کے مقدس جسموں کو قبروں سے نکالا گیا تو وہ نم ہو چکے تھے اور اعضاء زندہ انسان کی طرح تر و تازہ تھے۔ قبر میں میرے والد یوں معلوم ہوتے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جس چادر میں دفن کیے گئے تھے وہ پہلے جیسی تھی، اور چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے جو گھاس ان کے قدموں پر ڈالی گئی تھی وہ ابھی تک ویسی ہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کا بیان تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر موجود زخم پر رکھا ہوا تھا۔ ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، ہاتھ دوبارہ اسی جگہ رکھا تو خون بہنا بند ہو گیا، اور وہاں شہیدوں کی قبروں سے مشک کی خوشبو کی مثل لپیٹیں آ رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا۔ دوستوں، یہ تھے حضرت ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے حوالے سے ہم نے کچھ باتوں کو سماعت کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو
پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔